علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو لے کر بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، عورتیں کنفیوز رہتی ہیں، مرد حضرات کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم جو سفید پانی شرمگاہ سے نکلتا ہے ہم اس سے ناپاک ہوں گے یا نہیں ناپاک ہوں گے، کس کنڈیشن میں وہ پانی نکلتا ہے تو ہم ناپاک ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اکثر و بیشتر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ فون پر بات کر رہے ہوں، یا وہ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہوں، یا وہ ان کے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہوں، کسی طریقے کے خیالات کی وجہ سے ان کو ہلکا سا سفید پانی آ جاتا ہے، تو اس پانی کے آنے کی وجہ سے ان کے اوپر غسل فرض ہوگا یا نہیں فرض ہوگا۔ اسی طریقے سے عورتوں کو اگر وہ ہلکا سا جو پانی آتا ہے سفید پانی، تو اس سے ان کے اوپر غسل فرض ہوگا یا نہیں فرض ہوگا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم ہے منی، جس کو منی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مزی، تیسری قسم ہے ودی۔ تو منی جو ہے، یہ جو ہوتی ہے، جو مردوں کو جو منی نکلتی ہے، مردوں کی جو منی ہوتی ہے وہ غلیظ ہوتی ہے، گاڑھی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ اکثر و بیشتر جو میاں بیوی آپس میں مباشرت کرتے ہیں اس وقت، یا خواب کی حالت میں احتلام وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے جو نکلتی ہے مردوں کو جو سفید پانی آتا ہے، اور منی جو نکلتی ہے گاڑھا پانی، تو اس سے مرد ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ غلیظ گاڑھا سفید پانی نکلنے سے، جس کو منی کہتے ہیں، منی کے نکل جانے سے مرد ناپاک ہو جائیں گے۔ اور مزی جو ایک ہلکا سا پانی ہوتا ہے، وہ اکثر و بیشتر انسان کے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں گندے، یا کچھ سوچ کر، یا وہ بیوی سے وائف سے فون پر بات کر رہا ہو کسی قسم کا، تو اس وقت میں جو مزی کے ہلکے سے جو قطرے آتے ہیں اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو یہ جب مزی نکلے گی تو اس سے انسان ناپاک نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزی کے نکل جانے سے بھی ناپاک ہو جائیں گے، حالانکہ مزی کے نکلنے سے مرد ناپاک نہیں ہوتے۔ یعنی جو ہلکا سا پانی، جو سفید وائٹ پانی آتا ہے، اس سے ناپاکی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان وضو سے ہو اور پھر اس کو مزی کے قطرے آ جائیں، ہلکا سا سفید پانی، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان وضو سے تھا یا وضو سے نہیں تھا، اس کو ہلکا سا پانی آ گیا، تو اس کپڑے کو جسم سے الگ کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس کپڑے میں مثلاً آپ انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں اور آپ کو ہلکا سا پانی آ گیا، تو آپ چاہیں تو انڈر ویئر کی اتنی جگہ جہاں پر سفید وائٹ ہلکا سا پانی لگا ہے، مزی کے قطرے لگے ہیں، چاہیں تو آپ اتنی جگہ دھو دیں، یا پھر انڈر ویئر ہی اتار دیں، تو پھر زیادہ بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ وضو سے ہوں گے تو آپ کا وضو ختم ہو جائے گا، وضو آپ کا باقی نہیں رہے گا، وضو آپ کو نماز کے لیے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن مزی کے نکلنے سے، جو ہلکا سا پانی آتا ہے، اس کے نکلنے سے انسان ناپاک نہیں ہوگا۔ تیسری قسم ہے ودی، یہ بھی بہت ہلکا سا پانی سا ہوتا ہے، جو اکثر و بیشتر پیشاب کے وقت پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنے سے پہلے ایک آدھ قطرہ مزی بھی آتی ہے، اس وقت ودی بھی ہوتی ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد یہ اکثر و بیشتر اس سے بھی انسان، جب ودی نکل آئے، جو ہلکا سا پانی اس سے بھی زیادہ ہلکا ایک پانی ہوتا ہے، وہ نکل آئے، تو اس سے بھی انسان ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے عورتوں کا مسئلہ بھی سن لیجیے کہ جو عورتوں کی جو منی ہوتی ہے جس سے وہ ناپاک ہوتی ہے، وہ غلیظ نہیں ہوتی، یعنی کہ گاڑھی نہیں ہوتی ہے، بہت ہی مطلب زیادہ گاڑھی نہیں ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے میں ہلکی ہوتی ہے، اور بہت ہی زیادہ سفید نہیں ہوتی ہے، بلکہ سفید ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈارک سفید نہیں ہوتی۔ اور عورتوں کو جب منی نکلے گی، اور عورتوں کی منی بھی اکثر و بیشتر جب وہ مباشرت کرتی ہیں، یا خواب وغیرہ، یا کسی بھی طرح سے اگر عورتوں کی منی نکلتی ہے، تو اس سے عورتیں ناپاک ہو جائیں گی۔ لیکن اگر عورتوں کے ذہن میں کچھ گندے خیالات کی وجہ سے، ہسبینڈ سے فون پر بات کر رہی ہیں اس کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے اگر عورتوں کو مزی آ جائے، جو مردوں کو مزی آتی ہے ہلکا سا پانی، تو اس سے عورتیں بھی ناپاک نہیں ہوں گی۔ مزی اگر عورتوں کو آ جائے تو عورتیں بھی مزی سے ناپاک نہیں ہوں گی۔ تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مردوں کو نکلے یا عورتوں کو نکلے۔ مرد اور عورت کی منی میں بس فرق جو میں نے بتایا وہی ہے کہ مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ غلیظ ہوتی ہے، گاڑھی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے۔ عورت کی جو منی ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے اور کم سفید ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو منی کے نکلنے سے، چاہے مرد کو نکلے عورتوں کو نکلے، منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جائے گا۔ مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن اتنی جگہ کو دھونا جس کپڑے میں مزی لگ جائے، یا جسم کے کسی حصے میں اگر مزی لگ جائے تو اس جسم کے اس حصے کو دھونا، یا کپڑے کو دھونا، یا اس کپڑے کو ہٹا دینا، یہ ضروری ہے۔
اگر کوئی انسان وضو سے ہو، چاہے مرد ہو یا عورتیں، اگر ان کو مزی آ گئی تو اس سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جس کپڑے میں وہ مزی کے قطرات لگیں گے ان کپڑوں کو جسم سے دور کرنا، الگ کرنا، یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ منی مزی ودی کو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ غلط کمنٹس بازی نہ کرتے ہوئے آپ لوگ اس مسئلے پہ غور و فکر کریں، سمجھیں، کیونکہ میرے پاس فون آتے ہیں، میسیج لوگوں کے بعض مرتبہ ایسے آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منی نکلنے سے انسان کے اوپر غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، یا وہ ہمیں بار بار ہلکا سا پانی سفید آ جاتا ہے تو ہم نماز کیسے پڑھیں کیونکہ ہم تو بار بار ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو بعض مرتبہ ان مسائل کو بتاتا ہوں، اور مجھے یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں میرے خیال سے اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کچھ لوگ ہی ایسے ہیں جو خبط خرافات کمنٹس بازی کرتے ہیں، خیر وہ ان کا کام ہے، لیکن جو مجھے سننے والے لوگ ہیں، جو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ان مسائل کو سیکھیں۔ ان مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مسائل پاکی سے تعلق رکھتے ہیں، طہارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر پاکی ہی نہیں ہے، طہارت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو سیکھیں، سمجھیں، اور ان مسائل کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں۔